रिक्वेस्ट है कि हमें पता है, हम स्टूडेंट्स को भी पता लग गया और सबको ऑलमोस्ट पता लग गया है कि बाबों की जो गुस्ताखियाँ आपने हाईलाइट की हैं और जो गंदी गंदी गुस्ताखियाँ जो अभी मियाँ वाली खास तौर पे चलती रहती है, तो अक्सर, बल्कि अक्सर नहीं, देखती हैं, औरतें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो ये डिस्कस करना अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? यार इनको कहें मदरसों में मुफ्तियों वाले काम छोड़ दें, लेकिन वो औरतों को तो नहीं इतना पता चलता है आपका। औरतें जितने इनसिक्योर फील कर रही हैं उस दिन से, जिस दिन से मुफ्ती अजीज की वीडियो बाहर आई है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपके अगर बच्चे हैं ना और बीवी भी है तो जरा उससे पूछें, और आप कहें कि नहीं मुफ्ती अजीज हर जगह तो नहीं होता, ये हमारे मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराने लगा। चमड़ी ना थोड़ी जनानी थोड़ी ला दे, ये गल ना करो। इनसिक्योर है सब, ये हमारे जेल में जो वाकया हुआ है इनसिक्योर है, ठीक है। वो आके बातें कर रहे हैं, लोग आके जो समझा रहे हैं, हमारे भाई ने कहा ओए अपने अपने बच्चों को पूछो, उन्होंने भी काम पे होने दस नहीं रहे होने, साढ़े बच्चे थे फिर भी इल्मी किताबी ने वो वाले नहीं फिर क्या ले, तो उन्होंने इल्मी तरीके से दसता है, थोड़े तो दसते भी नहीं होने, और सवाब का काम समझ के कर रहे हो, क्योंकि उलमा ने फरमा दिया ना, वो इनका तो सेंस ही नहीं है। हाँ मैं आपको बताऊं, 8 से 20 साल पहले की बात है, एक बरेलवी आलिम फौत हो चुके हैं, बड़ी उम्र के थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने घर राब्ता किया कि तुम ना मेरी जगह जुमा पढ़ाओ। चले मैं उनका नाम भी बता देता हूं, सिगरेट फैक्ट्री, फौत हो चुके हैं। ये सिगरेट फैक्ट्री के सामने मस्जिद है बहुत बड़ी, सिगरेट फैक्ट्री की मस्जिद जीटी रोड पे, जहां आप नाश्ता भी करते हैं ना पटरी के पास, यहां से जाके पटरी क्रॉस करते ही लेफ्ट पे ना पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी मस्जिद है बरेलवियों की। उस मस्जिद में हो रहे हैं मोहम्मद बख्श सियालवी साहब, वो हमारे पीर भाई भी थे, सियाल शरीफ बैत थे, सरगोदा चिश्तिया सिलसिले में मेरे वाले साहब के अच्छे दोस्त। तो बीमार हुए तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा तुमने यहां ना जुमा पढ़ाना है। मैंने जुमा पढ़ाया, बड़े खुश हुए, गपशप शुरू हुई। उन दिनों भी वो हमारे जेल में दावत इस्लामी के मदरसे में इस तरह के मदनी मुन्नों के साथ वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात शुरू हुई ना, तो मुझे वो कहने लगे बेटा ये छोड़ दो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 8 से 20 साल पहले उन्होंने मुझे बताया, और उससे भी 15-20 साल पहले की बरकत है। आज तो वो कितनी बरकत फैली हुई होंगी। वो कहने लगे कि मैं देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ता रहा हूं मैं बरेलवी, लेकिन मेरे मां बाप ने मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल कराया था। वो कहने लगे उस जमाने में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब कोई मुफ्ती विजिट के लिए आता था ना, उसकी खिदमत के लिए उसे मदनी मुन्ने पेश किए जाते थे। जी मुझे यकीन है, उनका छड़ दो एक किड्डी पुलिस है मौलवी, उसे सोच नहीं सकते। ये मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, ये मैंने उनसे सुना था, वो फौत हो चुके हैं। अगर झूठ बोला है तो अजाब भुगतेंगे, अगर सच बोला है तो लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपने ऊपर नहीं लेके आ रहा। जब अब्दुस्तार ईदी साहब वाला काम हुआ था और मेरी इतना सख्त क्लिप आया, लोगों ने कहा इन्हें तो सारे नु मार देता है। सर मैं हूं भी कहना, टाइम क़यामत तक जे एक मदरसे नु क्लीन चिट दो 100%। आज लोग कह रहे हैं जिन्नी साहब सही कहते संजय जी, वो एक एक करके ना वो मी टू शुरू हो गया, मी टू करदे 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 करदे। हमें पता है उसकी वजह। अच्छा इसमें मदरसों का कसूर नहीं है ना, ये हम कहते हैं कि वो तालीम बड़ी गर्म होती है ता गर्म हो जाते हैं, ये कहते हैं तालीम बड़ी गर्म है। अच्छा ऐसा भी नहीं है, हाँ पढ़ाई बड़ी गर्म होती है असरी उलूम। अच्छा ये वजह नहीं है, ये कुछ आप स्कूलों के साथ करें, उधर भी यही कुछ होता है। स्कूलों में चूंकि उमन हॉस्टल नहीं होते, शाम के वक्त टीचर्स और बच्चे एक जगह नहीं होते, एक दूसरे को थ्रेट नहीं लगा सकते नंबरों की, वरना मदरसों वाला हाल उन स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी होता है। इवन कई रियासती इदारों के ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनके बारे में हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां जब ये चीज रिपोर्ट हो जाए ना, सोडोमी का केस, इसे सोडोमी अंग्रेजी में कहते हैं, लवातत को या कौमे लूत वाला अमल, सरकार फिर बचदा नहीं है। भावें जरनैल दा पुत्र है ते भावें कैप्टन दा पुत्र है, वो फिर फाइल और मफूल फिर उत्थे रहंदे नहीं ने। हां कानून बड़ा सख्त है, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कहते कि मुफ्ती साहब की दीन के लिए खिदमात हैं, हमें चाहिए। और जरा वो कहना सी ना कि साहबा से भी हो गया, नाउज़ बिल्लाह, साहबा ए कुछ करते रहने,
وہ گناہ متھے مارو جڑا نعوذ باللہ کیتا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ کہندے نے باندری دے جدو پیر سڑتے ہیں اپنے بچے بھی تھلے دیندی ہے. مولویوں نے جدو پیر سڑتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کے اوپر بھی وہ سارے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اپنے شیوخ کو بچانے کے لیے. وہ ایک پنڈی دے مفتی نے کیا سی نا تو انہوں پھاڑ کے لے گئے سن شام دے وقتی, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیتا سی ہوتا انہوں نے, ٹھیک ہو گیا سی. تو یہ سارے معاملات چل رہے. اور میں نے تو آپ کو تاریخ ابن کثیر نے میرا کلپ دیکھا تھا عبدالستار ایدھی والا, اس کو تو فوت ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں. اس نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے جتنے علماء ہیں, جتنے فقہا ہیں, جتنے ججز ہیں, جتنے حکومتی عہدے دارین ہیں, عہدے داران, وہ دارین تے سوابے دارین ہوتا ہے, وہ ہو گیا علمی موت, یہ سب کے سب اس عمل میں مبتلا ہے سوائے چند لوگوں کے. اور ان کا کہ اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں, جیسا دوائی پہ لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ ابن کثیر نے جب اس وقت لکھا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو لکھ تاکہ 700 سال بعد میں آواں گا میں انہوں میڑا مارا گا, تو شروع تو یہی کر رہے ہو. اگر سرکار 700 سال پہلے فقہا, ججز اور وڈے وڈے کہتے ہیں نا جی ہر عالم نہیں جے فقیہ ہوتا, کوئی مفتی فقیہ ہوتا جائے, تو اگر فقہا یہ کام کر رہے ہیں مفتی تو پھر شیعہ ہی کوئی نہیں, مولوی تو شیعہ ہی کوئی نہیں, قاری تو شیعہ ہی کوئی نہیں. تو یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار, تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ ہو. دوسرا, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, قائل ہوں ٹائم قیامت تک جائے تقی عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دیں اور کہ یہ انتہائی حیات سوز واقعہ ہے, ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے خواب لکھ کے اور بیداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے, اور وہ دوسرا چیختا تھا میاں یہ کر رہے ہو, یہ بہت بےغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. انجینئر صاحب, میں اپنے بزرگوں کے بیان پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اسی کی وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا, یہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالا ہے. لو جی سرکار, میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا, اس سے بڑی بات کر رہا ہوں, میں پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹائم قیامت تک جائے, ٹائم قیامت تک کروا لیں گے آپ. اور اگر آپ نہ کروا سکیں تو میں 2 معنی اس کے لوں گا کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن یہ بہت ہیوی معنی ہوگا. چلے میں اس رضان رکھتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار, اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراہ کن عقیدے پھیلا کے گئے امت میں, تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی امت کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و سنت پہ آؤ. تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے, اس کے یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے, یہ میرے پاس ایک مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین ہے, تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے نا. آپ معافی بھی نہ مانگے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, ٹھیک ہے جی آپ جائیں, لیکن وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے. جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاس آنے بھی نہیں دیتے. ان کو سیکورٹی نہیں, آپ چلے جائیں, نہیں سیکورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے جائیں. نہیں, وہ پھر واپس نہیں نہ آئیں گے ہم. اچھا چلے اس طرح کر لیں, آپ ویڈیو میں وی لاگ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں, انہیں کہیں جی آپ جواب دے دیں, وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے. یہ تو آپ نے تو کہہ ہی دیا, مقدمہ تو رکھ ہی دیا. نہیں چلے میں نے تو رکھ دیا نا, آپ کو بھی ہمدردی ہے نا. ظاہر ہے آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں, آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں, ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے. انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بےزتی ہونے سے بچا لو, تم جا کے بات کر لو. جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے. چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں, ان کے شاگرد ان کے پاس, ان سے رابطہ کر کے کوئی پیغام پہنچا دیں. کوئی طریقہ تو ہے نا پیغام پہنچانے کا. اسکولوں کو آپ نے چھوڑ دیا, اسکولوں کے اندر جی میں نے کر دیا سرکار, اسکولوں کو کہہ دیا. ہاں جی پتہ ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوتا سرکار, رہن دو نا. اسکول اے کچھ نہیں ہوتا جو مدرسے چ ہوتا ہے. ہاں انج نہیں ہوتا. نہیں سرکار, اسکولوں میں اس پیمانے پہ نہیں ہوتا. انٹینسٹی دیکھیں اسکولوں, نہیں اسکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سرکار. یہ نہ آپ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کیڑی مار کے تو ہاتھی کے برابر کر لیں. جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہے ہم اتنا دیں گے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر اسکولوں میں بھی مدرسوں والا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس اسکول میں کٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا. لیکن چونکہ الحمدللہ اسکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کم ہے, مدرسے تو ساری بورڈنگ ہے. اور حیران کن بات,
یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں. نہیں دباتے, ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا, وہ بڑے لیول کا ہے. جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں, اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا, میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا, کیونکہ مجھے لوگوں کا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں, ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ, وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ نا, عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے, انورٹڈ کاماز میں. ہاں جی, اور ہاں چھوڑ دو نا سرکار, چھوڑ دو یار, بات ختم ہوگی نا. نہ لکیر پٹو, دوبارہ نہ گل کرو. میں نے جنرل کر دی نا, میں سرکار میں نے کر دی نا, نہ کرو, نہ چھپو دے پیچھے. میرے بھائی میں نے کر دی نا, میں نے جائز کہہ دیا. میں نے تا جھگڑوں جی میں کہاں کہ سکولیں جائز ہے. تسی جتنا مرضی پٹ سیاپا پاؤ, مولویوں تے کلین چٹ نہیں ملنی. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا فیل ہو گیا. او پائی او دے فیل ہونے نال تیرا جڑا فیل ہویا معاف نہیں ہونا. تسی سارے سکولیں ثابت بھی کر دیو, مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونے, جرم انہاں دا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا, سکول کے ٹیچرز کسٹوڈین نہیں ہیں دین کے. ہاں جی, شیطان دے اعلی کار مفتی بڑے نے. وہ تے کہندے نا کہ علم دین, نہیں, وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں, یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, دنیا دار چڑھ دے تو چھوٹی بات ہے, اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے.